ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام میں تشریف فرما جملہ لائق عزت اور لائق تکریم معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علاقہ بھر کے سیاسی سماجی اہمیت کے حاملین شخصیات، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص برادر مکرم راجہ عبدالوحید صاحب، ضلع ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ گجرات، صدر مجلس، مہمان خصوصی محترم المقام ڈاکٹر امجد حسین چودھری صاحب، ضلع ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ ممبر آزاد کشمیر، جملہ سرزمین گلیانہ تحریک منہاج القرآن کے قائدین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج توفیق الہی سے سالانہ ذکر امام علی مقام محفل مبارکہ ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، جس نشست اور محفل کے بانی یقیناً اس وقت اپنی قبر میں اس محفل کی ٹھنڈک اور اس محفل کا آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کا نور محسوس کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے یہ ایسا پودا لگایا ہے، اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں جمعہ پڑھا جائے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس مسجد میں کوئی محفل کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اجر و ثواب اللہ کریم ان کی روح کو عالم برزخ کے اندر پہنچا رہا ہے۔ میری مراد وقاص صاحب کے والد محترم مرحوم و مغفور راجہ حامد صاحب، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پچھلی جو محفل تھی، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ آقا علیہ السلام کے نواسوں کا ذکر ہوا، کوئی تقریباً 1.25 گھنٹہ۔ تو راجہ صاحب ادھر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر میرے خطاب کے بعد انہوں نے 6-7 منٹ مصطفی انقلاب کی مناسبت سے بڑا خوبصورت پیغام دیا، اور میں بعد میں مذاکر ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے خطاب کو زیرو کر دیا، میں مذاکر کہہ رہا تھا۔ تو بس ایک دن کا وقفہ ہے اور اگلے دن وہ یہ سفر ختم کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو وقت اس مصطفی مشن کو انہوں نے دیا ہے زندگی ساری، اور اپنے مسلک کی خدمت بھی کی اس پورے علاقے میں، تو جو وقت انہوں نے آقا علیہ السلام کی شانوں کو اونچا کرنے کے لیے اور اس مصطفی مشن کو دیا، اس وقت کو اللہ پاک روز قیامت
بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور عالم برزخ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ کی خیرات انہیں عطا فرمائے۔ خوش نصیبی ہے ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے کام رکنے نہیں دیا، اس کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ اللہ ان دونوں بھائیوں کو، سب پوری فیملی کو آپس میں اتفاق، اتحاد عطا فرمائے اور ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اپنی بارگاہ سے خصوصی مدد نازل فرمائے۔ وقت خاصا ہو گیا ہے، 10:48۔ اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا، محفل کو جلدی ختم ہو جانا چاہیے۔ حاجی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت سما باندھا ہے، تو اسی کو آگے لے چلتے ہیں۔ میرے خیال میں انشاءاللہ 11:30 سے ہم آگے نہیں جائیں گے، اس کے اندر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ راجہ صاحب کا محترم ڈاکٹر امجد حسین چودھری صاحب جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، آج کے مہمان خصوصی، ان کے ساتھ بڑا پیار تھا ان کا۔ محفل جب وہ ترتیب دیتے تو ان سے پہلے ٹائم لیتے تھے، مجھ سے بعد میں لیتے تھے، یا آپ نے ڈاکٹر صاحب آنا ہے۔ تو پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب نہ تشریف لا سکے کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں منہاج القرآن گلیانہ کی اور یہاں کی جو ٹیم ہے ان سب کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب بلا تاخیر قرآن پاک کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام علی مقام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ذکر انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کے دل رقیق ہیں، جن کے دل نرم ہیں، جن کی آنکھیں ہر وقت آنکھوں کی نمی سے باوضو رہتی ہیں، جن کے دل لطیف ہیں، جن کے دلوں پر اللہ کی بارگاہ کی نور چھم چھم برسات کی جھڑی کی طرف برستا رہتا ہے، انہی کو ذکر حسین نصیب ہوتا ہے۔ ذکر حسین طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، ذکر حسین بندے کو اچھا اخلاق سکھاتا ہے۔ ذکر حسین نہیں تو طبیعت کے اندر سٹکنس، سختی، چہرے پر خشکی، زبان کے لفظوں کے اندر سختی، یہ سارا کچھ نرمی میں بدلتے ہی تب ہے جب ذکر حسین کی کسی کو خیرات ملتی ہے۔ تو یہ ذکر خیر کرتے ہیں تلاوت کردہ آیات کریمہ، سورۃ الدہر 76 نمبر 29واں پارہ، آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک یہ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ انہی کی روشنی میں آج ذکر خیر کرتے ہیں۔ یہ 5 آیات ہیں، کتنی؟ اور ذکر بھی کتنوں کا ہے؟ 5 تن کا۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت کی بات کی جا رہی ہے کہ جنت میں مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پئیں گے جس میں خوشبو، رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافور کی آمیزش کی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وہ کیا ہے کافور؟ عین یشرب بہا عباد اللہ۔ کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا، اور حضور شیخ الاسلام نے انڈر بیک جو ترجمہ کیا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا یفجرونہا تفجیرا، اور صرف یہ نہیں کہ خود ہی پئیں گے بلکہ جہاں چاہیں گے
یہ جنت کی بات ہو رہی ہے اور ان کے تصرف کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھر جنت میں جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اس چشمے سے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر لے بھی جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا۔ یہ جو پیچھے نعمتیں بیان ہوئیں، انعامات بیان ہوئے، یہ اس لیے کہ زندگی انہوں نے اس طرح گزاری۔ کیسے؟ فرمایا ان کی زندگی کی سیرت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں سے ایک بات یہ ہے، یوفون بالنذر، وہ بندگان خدا اپنی نظریں پوری کرتے تھے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، جس دن کی کان شدہ مستطیرا، سختی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ پھر آگے فرمایا ان کی زندگی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں آ کر ان کے دروازوں پہ اگر مسکینم و یتیمم و اسیرا، کبھی کوئی مسکین، یتیم، اسیر آ جاتا تو اللہ کی محبت میں آ کر ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ آیت نمبر 8 تک میں نے آپ کو ترجمہ سنایا۔ اب آئیں اس ذکر کے ساتھ ان آیات کا لنک قائم کرتے ہیں کہ ذکر ہے نہیں امام حسین علیہ السلام کا، تو ان آیات کا اس ذکر کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو تعلق میں نہیں جوڑ رہا، میری کیا مجال ہے، ہم تو علماء کے جوتے اٹھانے والے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی کتابوں کے ہم نقالر ہیں، ان کے جملوں کے ہم نقالر ہیں۔ تو اوائل دور کی جو تفسیریں ہیں ان میں بالخصوص امام رازی اور بالخصوص در منصور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک روایت کوٹ کی، آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ کیونکہ میرے اس موضوع کے ساتھ جڑ رہی ہے لہذا اس کو سنانا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کب آئیں؟ یہ آیات تب آئیں، حضور کے سینے اقدس پہ یہ ان آیات کا نزول تب ہوا جب حسنین کریمین تھے چھوٹے چھوٹے اور وہ بیمار ہو گئے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام، انہوں نے روٹین کی ساری میڈیسن استعمال کی جو اس دور کی تھی، مگر ان شہزادوں کو افاقہ نہ ہوا۔ وہ دونوں شہزادوں کو حضور کے پاس لے گئے اور جا کے عرض کیا، بابا جان ان کے پھول جیسے چہرے مرجھا گئے ہیں اور وہ دیکھ کے پریشانی ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ حضور اسلام نے دعا فرمائی، ساتھ نصیحت کی، فرمایا بیٹا 3 روزوں کی منت مان لو کہ جب ان کو شفا یابی ملی تو شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھے جائیں گے۔ تو انہوں نے روزے منت مان لی۔ شہزادے جب صحت یاب ہو گئے، بعد ازاں پھر گھر میں منت پوری کرنے کا ٹائم آیا۔ جب منت پوری کرنے کا وقت آیا، 5 لوگوں نے گھر میں روزہ رکھا، ایک مولا علی شیر خدا، ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام، دوسرا شہزادوں کو بھی روزہ رکھا ہے۔ یہ ہے تربیت اس گھرانے کی۔ اور 5ویں ان کے گھر میں کام کرتی تھی خادمہ جن کا نام ہے حضرت فضہ، انہوں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھ لیا، دن کے اوقات میں مولا علی شیر خدا کسی یہودی کے کھیتوں میں پانی دینے کی غرض سے محنت مزدوری کرنے کے لیے آپ چلے گئے۔ دن بھر آپ کام کرتے رہے اور پچھلے ٹائم جو معاوضہ ملا اس کے بازار سے جو خریدے یا گندم خریدی،
گھر میں آ کر سیدہ کائنات کو دیا کہ اس کا آٹا بنائیں اور شام کو روٹیاں بنا کے افطاری کریں گے۔ تو آٹا بنا، روٹیاں بن گئی جتنی بھی تھی، شام کو وہ سامنے رکھ کے اب پانچوں لوگ وقت افطاری کے منتظر ہیں۔ تو عین وقت افطاری ان کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا بھائی کون ہے؟ کون ہے دروازے پہ؟ باہر سے ایک سوز بھری آواز آئی، آنا مسکین، اے نبی کے گھر والوں، میں تمہارے ہی علاقے، تمہارے ہی محلے سے فلاں ایک غریب آدمی، ایک مسکین ہوں، اتنے دن سے کھایا کچھ نہیں، سنا ہے تمہارے دروازوں سے کبھی کوئی منگتا خالی نہیں جاتا، اپنی بھوک لے کے آیا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ قربان جائیں، جب اس مسکین کی، غریب کی بھوک کو سنا اور دیکھا اور محسوس کیا تو آپ نے اپنے بچوں کے سامنے سے دسترخوان اٹھا کے اس منگتے کی جھولی میں ڈال دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ پہلا روزہ مکمل ہو گیا، پھر دوسرا روزہ رکھا، اسی طرح دن کے اوقات میں محنت کی، مزدوری کی، پچھلے ٹائم جو معاوضہ ملا اس کی گندم خریدی، سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھ مبارک سے چکی چلا کے آٹا پیسا، روٹیاں بنائیں، افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ عین افطاری کا وقت آیا، آج بھی کسی نے دستک دی، پوچھا بھائی کون ہے؟ تو آج ایک ننھی توتلی سی آواز میں ایک بچے کے الفاظ کانوں میں پڑے۔ اس نے کہا آنا یتیم، اے حسن کی ماما، اے حسین کے بابا، میں وہ ہوں جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں نے اتنے دنوں سے کچھ کھا نہیں سکا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ قربان جائیں جا کے اپنے معاشرے کے یتیم کا درد سنا، یہ اپنا درد بھول گئے، اپنے بھول گئے کہ پورے دن سے ہمارے بچے بھی روزے میں، سامنے سے دسترخوان اٹھایا اور اس بچے کی جھولی میں ڈال دیا۔ دوسرے دن بھی پانی سے روزہ افطار کیا، تیسرے دن پھر ایز اٹ از اسی طرح گندم پیسا، روٹیاں سامنے رکھ کے افطاری کے وقت کے انتظار کر رہے ہیں۔ آج پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا بھائی آج کون؟ تو باہر کسی نے کہا آنا اسیر، میں ایک لاچار، ایک قیدی ہوں، تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، بھوک لے، کچھ کھانے کے لیے دو۔ قربان جائیں، آج بھی دسترخوان اٹھایا، اٹھا کے اس اسیر اور لاچار کی جھولی میں ڈال دیا اور منت پوری ہو گئی۔ منت کیا ہو گئی؟ پوری۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول۔ ادھر منت پوری ہوئی، رب نے فرمایا جبریل آ جا، یہ پوری سورہ طہر لے جا، بالخصوص اس کی یہ 5 آیات، اور جا کے بتا دے اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، اے فضا، رب عرش پہ بیٹھ کے تمہاری افطاریوں کے منظر دیکھ رہا ہے، نہ صرف تک رہا ہے بلکہ تمہاری افطاری کو قیامت تک کے لیے قرآن کی آیتیں بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کر دی ہیں۔ اب قیامت تک جو شخص اپنے ایمان کو چرا دینا چاہتا ہے وہ تمہاری افطاری کے منظر پڑھتا جائے گا، اس کی آنکھوں کو بھی نمی ملے گی، اس کے ایمان کی وادی کو بھی بہار مل جائے گی۔ یہ ان آیات کریمہ کا تعلق ہے ذکر حسین کے ساتھ، تو ایک لنک قائم ہو گیا ان آیات کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ۔ تو یوں یہ آیات کریمہ اس وقت اتری۔ اب آگے آیت نمبر 9 ہے، اس میں فرمایا کہ جب یہ مسکین، یتیم اور اسیر کتنے بندے تھے، انہوں نے جب کھانا لے لیا تو لے کے آگے سے کہا
مولا علی کی بارگاہ میں، سیدہ پاک کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں یہ کہنے لگے کہ آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا شکریہ کہے گا، لا نوری، تو ہمارا ارادہ نہیں تھا من کو تم سے جزا، کسی جزا کا، ولا شکورا، نہ کسی شکریہ کا۔ یہ کھانا، یہ روٹیاں، یہ اپنا طعام، یہ اپنا دسترخوان کسی جزا یا شکریہ کے لیے ہم نے نہیں دیا۔ تو اس سے ارادہ کیا تھا؟ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا صرف ہم نے اپنے مولا کے بکھڑے کی زیارت کے لیے کھلایا، اپنے مولا کی رضا کے لیے کھلایا، یہ کسی شکر بندی کے لیے نہیں، نہ کسی جزا کے لیے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 10 یہاں تک ان کا بیان ہے، یعنی ان ہستیوں کا۔ پھر آگے کہنے لگے ہم کیوں کسی سے جزائیں لیں گے، ہم کیوں کسی سے کہیں گے کہ ہمارا شکریہ ادا کر، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہمیں تو اپنے رب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مقام دیکھیں کیا ہے، اور خشیت الہی کا عالم دیکھیں کیا ہے، ہمیں اپنے رب سے ڈر لگتا۔ یومن، اور بالخصوص اس دن سے، عبوسن قمطریرا، جس دن گناہ گاروں کے چہرے مار مار کے بدنما کر دیے جائیں گے، اس دن سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہاں تو ان کی بولی تھی، کلام تھا، یہاں ختم ہو گیا۔ اب آگے آیت نمبر 11 ہے، یہ گھر میں اب آج کے بعد جب آپ پڑھیں گے نا یہ سورہ، آپ کو پنجتن پاک کے علاوہ کوئی یاد نہیں آیا کرے گا انشاءاللہ، جب یہ آپ آج یاد پڑھا کریں گے۔ اب آیت نمبر 11 ہے، تو اس میں فرمایا اے علی، فاطمہ، حسن و حسین، آپ نے انہیں تو منع کر دیا کہ شکریہ ادا نہیں کرنا، کوئی جزا نہیں ہم نے لینی، تو اگر جزائیں میں دوں، یعنی رب دے، تو میرے اوپر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ اب رب جزا دے رہا، اور جزا دیتے ہوئے پہلی جو بات کی اس کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو قرآن کی آیات ہیں 6666 یہ اس طرح ہے، اس طرح خوبصورت ایسے پروئی ہوئی تسبیح ہے، جیسے ہر دانے کا آگے بھی تعلق ہے پیچھے بھی۔ اس کو اصطلاح کی زبان میں کہتے ہیں ربط بین الآیتین، کہ آیتوں کے درمیان لنک اور ربط کیا ہے۔ تو پچھلی آیت میں انہوں نے یہ عرض کیا، یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے رب سے لگتا ہے ڈر، اور بالخصوص اس دن سے۔ آگے جب رب جزا دے رہا ہے تو اس جزا کا تعلق پچھلی ان کی بات سے یوں کیا، فرمایا قیامت کے دن سے ڈرنے والوں، لو اب تمہیں رب جزا دے رہا، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کی شر سے رب نے تمہیں محفوظ کر لیا، اس دن کی تاریکی اور شر سے رب نے تمہیں محفوظ کر لیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ان کے چہروں پر تو دائمی شگفتگی ہوگی۔ یہ بات کر کے آگے آیت نمبر 12 ہے، اور میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو میں نے جزا دی ہے تو یہ کس کے بدلے دی ہے؟ فرمایا وَجَزَاهُمْ، یہ ان کی جزا ہے، بِمَا صَبَرُوا، جزا کس کی؟ فرمایا وہ جو 3 دن انہوں نے صبر کیا تھا، وہ روٹیاں اٹھا کے، کھانے اٹھا کے اسیر کو، مسکین کو، یتیم کو دیں، فرمایا یہ اس کی جزا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں 3 دن صبر کیا ہے تو اللہ پاک جزا دے گا۔ اور آگے جزا دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ پہلے تو فرمایا نہیں اس دن کی تاریکی سے تمہیں محفوظ کر لیا، دائمی شگفتگی ہوگی، تمہارے چہروں سے حیا ہوگی۔ آگے فرمایا جنت و حریرا، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جاؤ، رب اپنی جنت بھی آج تمہارے نام الاٹ کر رہا ہے۔
رب نے جنت بھی ان کے نام الاٹ کر دی، اور اس کی تائید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی 7 حدیث مبارکہ میں اس کی تائید بھی آ گئی۔ اب 3 دن صبر کیا ہے تو رب نے جنت دے دی، 3 دن صبر کیا تو کیا دے دی؟ سوچ سکتا ہے کوئی بندہ کہ 3 دنوں کی جزا اللہ بدلے میں دے رہا ہے جنت؟ 10 دن جو صبر کیا کربلا کی تپتی ریت پر، اللہ نے اس کے بدلے کیا دیا ہو وہ بیان نہیں کیا۔ فرمایا یہ جنت والی بات ہے، کسی کو ہضم ہوگی تو یہی کافی ہے، کئی لوگوں کو یہی ہضم نہیں ہوتی۔ اب وہ 3 دن جو صبر کیا اس میں کیا کیا؟ محض کھانا ہی دیا لوگوں کو، روٹیاں دی اٹھا کے لوگوں کو۔ اگر 3 دن کھانا روٹیاں وہ اسیر مسکین یتیم کو دی، رب نے بدلے میں دے دی جنت، اور جب 6 ماہ کا لیے اصغر دیا ہوگا رب نے اس کے بدلے کیا دیا ہوگا؟ 18 سال کا جوان علی اکبر جب دیا ہوگا رب نے اس کے بدلے کیا دیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ اس کی جزا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے 2-4 آیات درمیان میں اور سن لیں، ہم نے آیت نمبر 22 بھی اصل میں جانا ہے، یہ آیت نمبر 14 ہے، 13 اور 14۔ فرمایا متقین فیہا علی الارائک، جب یہ جنت میں جائیں گے ان کے لیے تکیے لگے ہوں۔ آپ نے مہمانوں کے لیے آپ نے تکیے لگائے، مہمانوں کو عزت دی آپ نے، تو فرمایا یہ جب جنت میں جائیں گے مالک ان کے لیے تکیے لگے ہوں گے، اور وہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ ہمارا تو آنا جانا رہتا ہے، منہاج القرآن کے صدقے ٹریولنگ رہتی ہے، سیر و فلال پہ بھی چل رہے ہیں اور ٹوٹی پوٹی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ یہ جنوبی پنجاب میں آپ جائیں، سرگودا سے آگے آگے پھر یہ شروع ہو جاتا ہے یہ کام، تو لوگوں کے زمینوں کے مربے ہوتے ہیں، ڈیرا بنا ہوتا ہے، ٹیوب ویل لگا ہوتا ہے، اور بڑے سے درخت کے نیچے ایک بڑی ساری چارپائی ہوتی ہے، اور ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں ایسے تکیے پہ ٹیک لگا کے اور پگڑی کا شملہ اور بیٹھا ہوتا ہے، اور باقی لوگ آگے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بھی چلا جائے ان پڑھ سے ان پڑھ، وہ جو چارپائی پہ ٹیک لگا کے بیٹھا اس کی اندازے نشست سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مربوں کا مالک ہے، آگے کام کاج کرنے والے نوکر چاکر ہیں سارے۔ یہ جو فرمایا ان کا انداز نشست بیان کیا، متقین فیہا علی الارائک، جو شخص جنت میں داخل ہوتا جائے گا، جب وہ حسن حسین مولا علی ان کا انداز نشست دیکھے گا، ان کو تکتے ہی محسوس ہو جائے گا کہ آج جنت کے مالک یہ ہیں، باقی سارے آگے نوکر چاکر ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے نوکروں میں رکھے۔ پھر آگے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریا، اور جنت کی آگے بات کی، نہ تیز دھوپ ہوگی نہ تیز سردی ہوگی، ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جنت کے پھلدار درخت ٹہنیاں جھک جھک کر علی اور فاطمہ کے شہزادوں کو سلام کرتی رہی۔ درمیان میں آیت نمبر 15 ہے، بہت پیاری بات یہاں کی، اس میں ایک بات یہ کہ یہ سمجھنے والی ہے توجہ سے۔ فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اس میں ارشاد فرمایا مرد خدام خدمت گزار ہاتھوں میں چاندی اور شیشے کے برتن لیں گے، اور یطاف علیہم کسی کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ یطاف کا معنی ہے طواف کرنا، یہ آیت نمبر 15 ہے۔ نیچے آیت نمبر 19 ہے، اس نے فرمایا وَيَطُوفُ، اس کا معنی بھی طواف ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ولدان ولد کی جمع، جیسے یہ نام نہیں ایسے بولتے، ارشد ولد غلام رسول،
کہ ارشد بیٹا ہے، ولد کا معنی کیا ہو گیا؟ نہیں والد نہیں، ولد، ولد کا معنی بیٹا ہے، بچہ، یہ فلاں کا بیٹا، یہ ولد کی جمع ولدان، فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، خوبصورت بچے، وہ بھی ہاتھوں میں برتن لے کے وہ بھی کسی کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ 29واں پارہ، ساتھ ہی آگے 30واں پارہ کی سورہ النبا شروع ہو رہی ہے، اس کی آیت نمبر ہے 33۔ تیسری بات یہاں آگے کی، فرمایا کواعب اترابا، اور جوان سال دو شیزائیں، وہ بھی ہاتھوں میں برتن لے کے کسی کا طواف کر رہے ہوں گے۔ کتنے طواف بیان کیے؟ 3۔ مرد خدام الگ، بچے الگ، عورتیں الگ۔ یہ جو قرآن کے الفاظ آئے ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں صراحت النص، صاف صاف لکھا ہوا کہ طواف ہو رہے ہوں۔ اب کن کا ہو رہے ہوں، کن کا طواف ہو رہا ہوگا، یہ پھر قرآن کا ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کس کا طواف ہو رہا ہوگا، سمجھ جاؤ۔ جب قرآن اشارہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص، قرآن اشارتاً سمجھا رہا ہے۔ تو جب اشارتاً بات اس نے کی تو سمجھ ہی آئی کہ مرد خدا ہاتھوں میں برتن لے کے جس ہستی کا طواف کریں گے اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے، اور خوبصورت بچے ولدان و مخلدون جن ہستیوں کے ارد گرد جنت میں طواف کریں گے ان کا نام حسن و حسین ہے، اور 2 شیزائیں وہ بھی ہاتھوں میں برتن لے کے جس عظیم ہستی کے ارد گرد طواف کریں گی ان کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا۔ قربان جائیں، رب ان کے طواف کروا رہا ہے جنت میں۔ اور پھر وہ آیت آ گئی جس پہ موضوع جا کے مکمل بھی ہوتا ہے، اور جس کے لیے یہ میں نے سارا مضمون لیا۔ اس میں فرمایا یہ ساری چیزیں بیان کر کے کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں درمیان میں وقت کو دیکھتے ہوئے، تو یہاں پر فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہاری جزا ہے۔ ان ھذا، یہ کان لکم جزاء، یہ تمہاری کیا ہے؟ جزا ہے۔ یعنی وہ جو پچھلے 3 دن تم نے صبر کیا یہ ساری اس کی کیا ہے؟ جزا۔ یہ بات فرما کے آگے فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ، سعی کہتے ہیں کوشش۔ جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہیں انہیں پتہ صفا کے اوپر دوڑتے ہیں اور مروہ کے اوپر دوڑتے ہیں، اس دوڑنے کو کہتے ہیں سعی۔ یہ سعی دراصل کی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، انہوں نے کوشش کی تھی اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے میں، تو کوشش کرتے کبھی وہ صفا پہ جاتے کبھی مروہ پہ جاتے، تو یہ جو انہوں نے کوشش کی سعی کی، اب وہ سعی قیامت تک کے لیے حج کرنے والے پہ بھی ضروری ہو گئی اور عمرہ کرنے والے۔ تو سعی کہتے ہیں کوشش، اسٹرگل، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، وہی لفظ آ گیا۔ فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ، اے حسین اب جو تیری اگلی سعی ہوگی، یہ تو سعی تھی 3 دن، اب وہ جو اگلی کربلا والی سعی ہوگی، اب وہ جو 10 دن والی اسٹرگل ہوگی اس کی جزا کیا؟ وہ پھر ایک لفظ میں بیان کی، فرمایا تمہاری اگلی سعی کو مشکورا، مقام مشکور پہ فائز کروں گا۔ اس مقام پر، مقام مشکور پر۔ تو تھوڑا سمجھ آ رہی ہے سب آپ جی؟ میں نے پہلے مینشن کر دیا ہے 11:30 سے آگے نہیں جائیں گے، اب دیکھ لیں بے شک انشاءاللہ 11:30 سے ہم آگے نہیں جائیں گے، لہٰذا 11:30 بجے تک کوشش کریں تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں۔ یہ بات ویسے بھی سننے والی ہے جاگ کی۔ مشکورہ، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور بات سمجھتے ہیں، ایک لفظ ہے ذکر، بولیں ذکر۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ذاکر۔
جس کا ذکر کیا جائے اس کو کہتے ہیں مذکور. بولے ذرا اللہ. یہ ذکر ہو گیا. کیا کس نے؟ آپ سب نے. آپ سارے ہو گئے ذاکر. کیا کس کا؟ وہ کیا ہو گیا؟ مذکور. جس کا ذکر کیا جائے وہ مذکور. جو ذکر کرتا ہے وہ ہو گیا ذاکر. اور جو چیز زبان سے ادا ہوئی وہ ہوئی ذکر. اس کا پورا فلسفہ ایک اور آیت میں بھی بیان ہوا ہے. وہ فرمایا فمن ذکرن نہیں، فرمایا جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو پھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں. فاذکرونی، فرمایا بندو فاذکرو، تم سب ذاکر بن جاؤ. مولا کس کے؟ فرمایا نی. فاذکرو نی سے مراد مجھ یعنی اللہ. وہ کہتا فاذکرو تم سب ذاکر ہو، نی میرے. گویا اللہ مذکور، بندہ ذاکر. اب ذکر کرتے 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 بندہ جو اللہ کی قرب کی وادیوں میں داخل ہوتا ہے، ایک مقام آتا ہے، اللہ بندے کا مقام و مرتبہ بدل دیتا ہے. پہلے فرمایا تم ذاکر میں مذکور. جب بندے کا ذکر قبول ہو گیا اس نے فرمایا اذکرکم، آج کے بعد ذاکر تم نہیں، ذاکر خدا ہوگا اور اللہ کا مذکور بندہ ہوگا. پھر بندہ اللہ کا مذکور ہو جاتا ہے. زندہ پہلے مقام پہ اللہ ذاکر نہ بندہ ذاکر اور اللہ مذکور، اور دوسرے مقام پہ اللہ بن گیا ذاکر، اس نے بندے کو بنا لیا مذکور. اب بندے کا ذکر ہو رہا ہے. اس تناظر میں دیکھا جائے تو کربلا تک حسین ذاکر تھے. بچپن سے لے کے کربلا تک دن رات صبح شام حسین تھے ذاکر. ذکر کرتے کرتے پھر حسین نے ایک مجلس ذکر کی ایسی سجائی، کربلا کی تفدیریت پر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا. اب قیامت تک چشم فلک وہ دوبارہ نظارہ نہیں دے سکتے. ایک مجلس ذکر کی سجائی، ذکر کرتے کرتے پھر وہ گردن، پھر وہ سر نیزے کی نوک پہ جب چڑھتا ہے تو حسین نے ذکر وہاں بھی جا کے کیا. وہ ذکر اتنا پسند آیا، فرمایا حسین یہاں تک تو ذاکر تھا، میں مذکور تھا، اب قیامت تک ہر جگہ تو مذکور ہوگا اور تیرا ذکر کرنے والا خود خدا ہوگا. جب ذکر، ذاکر اور مذکور یہ آپ تینوں چیزیں سمجھ گئے، آپ اس لفظ مشکور پہ آ جائیں. فرمایا وہ جو کربلا والی 10 دن کی سائی ہوگی اس کو میں مقام مشکور پہ فائز کروں گا. تو مشکور سے پہلے ہے شکر. بولے جیسے وہاں تھا ذکر، ادھر کیا آ گیا؟ شکر. شکر جو شکر ادا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شاکر. جس کا کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکور. تو پھر اپنی لغت بھی تھوڑی سی صحیح کر لیں. جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ میں آپ کا مشکور ہوں. اس سرے سے جملہ غلط ہے. یعنی میں مشکور ہوں اور آپ شاکر ہیں. یعنی آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں میرا، حالانکہ اس نے ادا کرنا تھا ان کا. تو شاکر کہتے ہیں تو شکریہ ادا کرتا ہے. مشکور اسے کہتے ہیں جس کا شکریہ ادا کیا جائے. تو فرمایا کانا ساجو کو مشکورا. حسین اب آپ کی جو کربلا والی سائی ہے
اس کو مقام مشکور پہ فائز کیا جائے گا کہ کربلا تک آپ تھے شاکر اور اسلام تھا مشکور، حسین تھے شاکر اور اسلام کیا تھا؟ مشکور۔ اب اسلام پہ چاروں اطراف ملوکیت کے حملے ہوئے اور اپنے ذاتی اور من کے مفادات کے حملے ہوئے، اس کی بقا کا معاملہ تھا۔ اسلام ایک ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے، کوئی ہے جو مجھے بھی بچائے، کوئی ہے جو میری بقا کی خاطر اپنی قربانی دے، تو دروازے سارے بند، ہر جگہ پہ ہوس تھا، لالچ سے۔ لیکن جب اسلام حسین کے دروازے پہ جاتا تو کربلا تک حسین شاکر، اسلام مشکور۔ اور جب حسین نے اس اسلام کی بقا کی خاطر 6 ماہ کا علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر، 72 تن اپنا پھول پھول پتی پتی کربلا کی تپتی ریت پہ رب کے حضور پیش کر دی، اور پھر جب اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی شہادت ہوئی، ایک خون کی لکیر پھینک دی کہ جدھر سر حسین ہے ادھر حق ہے، ادھر اسلام ہے، اور جدھر حسین نہیں، بے شک نمازیں، داڑھی، جبہ، قبہ، اذان، نماز سب کچھ ہے، مگر اسلام ادھر ہی ہے جدھر مصطفیٰ کی نماز حسین کا خون بول رہا ہے۔ اب قیامت تک اسلام شاکر ہے اور حسین کی ذات کو مشکور بنا دیا ہے۔ کس نے؟ میں نے نہیں، فرمایا وَكَانَ سَاعَتُكُمْ مَشْكُورًا، اے حسین ہم نے آپ کی اگلی سٹرگل کو مقام مشکور پہ فائز کر دیا۔ تو اسلام کی بقا حسین سے، اس لیے اس دیوانے نے ایسے نہیں بات کی، اس اللہ کے ولی نے ایسے نہیں بات کی، انہوں نے صحیح اس کا ترجمہ کیا کہ شاہ است حسین۔ یہ جملہ لکھ کے دل نہیں بھرا، کہا نہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ پھر بھی رانجھا راضی نہیں ہوا، کہا دین است حسین، اور جب یہاں پہ نظر پڑی تو کہا دین بنا است حسین۔ کیسے؟ سادات نہ داد دست دست سے یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ فرمایا دین کی بنیاد ہی حسین کا نام ہے۔ تو کان سعیکم مشکور کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ترجمہ کیا ہے، حسین کی قربانی نے اسلام کے وجود کو بقا بخشی دی۔ جب ان کو بقا بخشی اسلام کو، تو اللہ پاک نے ان کی اس سائی و سٹرگل کو مقام مشکور پہ فائز کر دیا ہے۔ یہ سارا ذکر ہے، بولے کیا ہے؟ یہ ذکر حسین، یہ سارا ذکر ہے۔ یہ ذکر بڑے بڑے لوگوں نے کیا، ساری زندگیاں لگا ذکر کیا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر، ایک ہے فکر۔ ذکر حسین اور دوسری کیا ہے؟ فکر حسین۔ ذکر حسین کرتے کرتے لوگوں کی زندگیاں گزر گئی۔ میرے قائد نے بھی بڑا ذکر کیا، آپ نے 28 کتابیں لکھی امام علی مقام کی شخصیت، اور اتنے نہیں کو 10 صفحے کی، سینکڑوں صفحوں پر مشتمل ہے، اور جو خطابات کی ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں۔ یہ سارا ذکر ہے، اور ذکر کرنے کے بعد ایک پھر فکر دی ہے۔ فکر یہ ہے کہ تب تک حسین کی ذات کا فیض نہیں ملے گا جب تک اس فکر کو نہیں اپنائیں گے جس کی خاطر امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر گئے۔ وہ فکر کیا تھی؟ 8 ذی الحجہ کو چھوڑا نا آپ نے مکہ المکرمہ، یہ وہ دن ہوتے ہیں جب حاجی حج کرنے جا رہے ہوتے، احرام باندھ کے اگر 2 دن رکے رہتے تو آپ کی زندگی کا ایک اور حج مکمل ہو جاتا امام علی مقام کا۔ مگر ساری دنیا سے لوگ احرام باندھ کے کعبے کی طرف آ رہے ہیں، اور خود نبی کا شہزادہ سر پہ کفن باندھ کے کربلا جا رہا ہے۔
وہ کربلا جانا یہ در حقیقت یہ فکر ہے کہ جب انسانیت ظلم کے شکنجوں میں جھگڑی ہوئی ہے، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ. یہ یزید لعین پلید نے وہ کام تو بعد میں کیے نا. یہ امام حسین کا قتل، مدینہ پاک پہ چڑھائی، مسجد نبوی کی بے حرمتی، پھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگانا، یہ یزید نے کیے سارے کام. یہ سارے کام بعد میں ہوئے ہیں، لیکن وہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ وہ کام یہ ہے فکر حسین. وہ یہ تھا کہ جو میرے آقا علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے، میرے آقا علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی، حضرت امام حسن، ان خلفاء نے آقا علیہ السلام کی معیت اور سنگت میں جو شورائی سسٹم بلڈ اپ کیا تھا، 23 سال لگا کے ادھر 30 سال، تو اس شورائی سسٹم کی پیٹھ میں اس ظالم نے ملوکیت کا چھڑا بومبا ہے. اس شورائی جو آقا علیہ السلام نے 23 سال اپنی محنت کے ساتھ جس کو بلڈ اپ کیا تھا، پھر انہوں نے یہ سرکاری مولویوں کو لکھ کر دے دیا کہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے مولا علی کی فیملی کو گالیاں نکالا کرو جمعوں کے خطبوں کے اندر. پھر حج تمتع کے احکام بدل دیے. پڑھے تاریخ میں، اب میں تو اشارہ کر رہا ہوں آسان. پھر نماز جمعہ کو نماز عصر میں جا کے داخل کر کے پڑھتے. پہلی دفعہ کسی نے جب انہوں نے گالیاں نکالی ممبر پہ، جب خطبہ دیا جاتا سب و شتم کیا، 6 صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. ارے صحابہ سے بڑھ کے کون محبت کرنے والا اس گھرانے کے ساتھ؟ اتنی محبت ان کو. 6 صحابہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جمعوں کے خطبے ہو رہے ہیں، اس ہستی کے اوپر سب و شتم کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا ان کی گردنیں اڑا دو تاکہ آج کے بعد ہمارے ظلم کے خلاف کوئی آواز ہی بلند نہ کرے. صحابہ پر جتنے ظلم بنو امیہ نے کیے ہیں اتنے کسی نے نہیں کیے. ان 6 صحابہ اکرام کو مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا تاکہ کوئی آج کے بعد جرأت نہ کرے ہمارے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی. مگر یہ محمدی کچھار کا شعر تھا، جن کا نام حسین ہے، جن کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہو، علی کا خون ہو، وہ کب اس ظالمانہ آمرانہ ظلم کے خلاف کب چپ رہ سکتے ہیں؟ کھڑے ہو گئے. مدینہ چھوڑا مکہ ہے، مکہ چھوڑا کربلا ہے، کٹ گئے، شہید ہو گئے. وہ آخری الفاظ جو اس بازار امیر شام کے بازار میں، امیر شام کے دربار میں سید زینب سلام اللہ علیہ نے بولے. آپ نے فرمایا یزید یہ سب کچھ تو نے اسی لیے کیا نا، ہم جھک جائیں گے. دیکھ بھائی نیزے پہ تو نے ان بہادروں کو شہید کر دیا، سب کچھ کر کے بھی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے تاریخی الفاظ ہیں. فرمایا یزید تو سب کچھ کر کے بھی ہار گیا، ہم سب کچھ لٹا کے بھی جیت گئے. اب قیامت تک شکست کی دھول تیرے چہرے پہ اڑے گی اور فتح کا تاج سدا محمد کی آل کے سروں پہ سجے گا. یہ فتح نہیں تو کیا ہے؟ بتائیں آپ کے اس پورے علاقے میں ہے کسی کا نام یزید؟ بولو. بڑے سے بڑا ان کا حامی بھی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا، اور حسین ہر کوئی رکھتا ہے. حسین ہر کوئی رکھتا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، میں آج میں نے جیل میں یہ بات سنائی. ڈاکٹر صاحب کی یہ خود گواہ ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہمیں بتائی تھی. ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. گجرات زمیندارہ کالج میں MSM کے تحت انہیں رفاقت دی منہاج القرآن کی. وہ فرماتے ہیں انہی دنوں میں پھر حضور شیخ الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی. ابھی اسٹوڈنٹ ہے، تو انہوں نے فرمایا بیٹا آپ کی شادی ہوگی، پہلے بیٹے کا نام رکھنا حسن، تو رب اس کے بعد حسین بھی دے گا. بعد میں پھر انہوں نے FSC کی اور اسپیشلائزیشن کی اور بیلجیم گئے اور پھر نیو ہاسپٹل، پھر شادی ہوئی اور پھر بیٹا ہوا.
وہ پہلے کا نام حسن اور دوسرا واقعی اللہ پاک نے حسین دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جو جنگ ہار گئے آج ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، اور جو جیت گئے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام حسن اور حسین ہو۔ آؤ ہم جو اہل سنت ہیں، ہم کون اہل سنت، یہ بڑا ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل سے کیجیے اور کوئی استعمال نہ کیا کرے اپنے ساتھ۔ یہ وہ ٹائٹل ہے جو خود زبان مصطفیٰ سے آیا۔ حضور اسلام نے فرمایا میری امت میں کئی فرقے ہوں گے مگر سارے جہنم جائیں گے، نجات پانے والا فرمایا فرقہ نہیں، فرمایا وہ جماعت ہوگی۔ نام کیا ہوگا؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، فرمایا میری سنت کے پیروکار اور جماعت صحابہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ ہم جو اہل سنت ہیں ہم صرف ذکر حسین ہی نہیں کرتے بلکہ فکر حسین کے پاسبان بھی ہم ہیں، اور اسی کی خاطر سٹرگل اور کوشش میں حاضر قرآن بھی کر رہا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب تمام باطل افکار کے پرچم اس پاکستان کی سرزمین پہ نیچے آ جائیں گے اور لہرانے والا پرچم فکر حسین کا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو دعوت ہے، ایک بندہ کام کرتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کام کا دورانیہ بڑھ جائے، اور ایک کے ساتھ جب ایک ملتا ہے تو سیانے 2 نہیں کہتے، سیانے 11 کہتے ہیں۔ آئیں اس دائرے میں اس عشق و مستی کے قافلے میں شامل ہو تاکہ کام کی رفتار میں تیزی ہو، جو سال میں کام ہونا ہے وہ کام 6 مہینے میں ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ذکر حسین کی ظاہری اور باطنی تعلیمات کا فیض عطا فرمائے۔ بس یہاں بات کرتے ہیں، میری دعا ہے جو الفاظ زبان سے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیے ہیں تو وہ حضور اسلام کے صدقے اس کا اجر اس کا ثواب راجہ حامد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں۔ آج ان کی سالانہ برسی بھی ہے، اسی کے سلسلے میں ذکر امام علی پاک کا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، اور 3 دن قبل میری بڑی ہمشیرہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ ذکر حسین کا جو آج پروگرام ہوا اس کا اجر ان کی بھی روح کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔